حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایک دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ایسے میں خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حوریں یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ان روزے داروں سے جوڑ دیجئے۔ بس جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشنما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتے ان روزہ داروں کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ اور 5ویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن عیار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس راستے کو کیسے طے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ خود کو کانٹوں سے بچا کر سمٹا کر۔ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، یعنی کانٹوں بھرے راستے کی مانند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقوی ہے۔ تقوی انسانی قلب روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقوی کے حصول کا سب سے مختصر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ان سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا پوری کروں، مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ رمضان کے حوالے سے آگاہ کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر نماز عشاء عشق و محبت کی خوشبودار فضاؤں سے سرشار، تراویح کے ایمان فروز روحانی جماعت میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور، حافظ صاحب کی دل افروز تلاوت کلام پاک روح پرور سما باندھ دیتی ہے اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر ان پاکیزہ سعادتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام لیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ تراویح با جماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھنی چاہیے، اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کی جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں ایک خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریوں کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، لہذا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے رات کو جاگنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطار جلدی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स इफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे क्योंकि उसमें बरकत है, और अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तार करे क्योंकि वो पाक है। रोजेदारों को इफ्तार करवाने की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएगा उसे रोजेदार के बराबर ही सवाब मिलेगा। ज़कात की अदायगी हर साहिबे हसीयत पर फर्ज है और उसकी अदायगी का बेहतरीन और अफजल वक़्त माह रमजान है, जहाँ पर फर्ज इबादत का सवाब 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया और फिर उसने ज़कात अदा नहीं की तो खुद उसका ये माल क़यामत के दिन जहरीले सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके गले का तोक बन जाएगा और उसके जबड़ों को ये सांप पकड़ कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। याद रहे, ज़कात के पहले हकदार गरीब रिश्तेदार हैं, फिर पड़ोसी, दोस्त, अहबाब और जान पहचान के वो लोग जो शर्म के बाइस दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों की इज्जत नफ्स को तकलीफ दिए बगैर उनकी मदद करना है। उनकी मदद करना बेहद अजर सवाब का बाइस है। ज़कात दरअसल माल का मैल कुचैल है और अपने माल को पाक साफ करना हर साहिबे हसीयत पर फर्ज है। लेकिन ज़कात के अलावा भी अल्लाह ताला की राह में फ्याजी से खर्च करना नमाज के बाद सबसे बड़ी इबादत है। लिहाजा रमजानुल मुबारक में दिल खोल कर जरूरतमंदों की मदद करे और ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करे। ऐसे सखी लोगों को अल्लाह बेहिसाब देता है। गरज ये कि इस माह रमजान में जिस कदर नेकियां समेट सकते हैं समेट ले। हकूकुल इबाद पर खुसूसी तवज्जो दे। माह रमजान में अपने मातहत मुलाजिमीन और घरेलू नौकरों चाकरों के औकात कार में कमी कर दें और उनके साथ खुसूसी तौर पर नरम रवैया रखें। शफकत, बर्दाश्त, दरगुजर और फ्याजी का मुजाहिरा करें। अल्लाह की नाफरमानी से बचें। रमजानुल मुबारक में कुरान फहमी की आदत डालकर उसे तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजल किया और ये किताब मत्कियों के लिए हिदायत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार हैं जिन्हें भूखों प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता और कितने ही रातों को नमाज पढ़ने वाले हैं जिन्हें अपनी नमाजों से रात जगह के सिवा और कुछ नहीं मिलता। रमजानुल मुबारक का महीना एक बार फिर अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन है। उन कीमती सातों को अफजल जानिए। कौन जाने अगले साल ये बेशुमार फजीलत वाले अनमोल पल होते भी हैं कि नहीं। यानी उन मुकद्दस दिनों के एक एक लम्हे को कीमती जानिए और आजिजी और इनकसारी के साथ अपने सरों को अल्लाह के हजूर झुका दीजिए। शब की तन्हाइयों में रब के आगे आंसू बहाइए और उसे राजी कर लीजिए। रमजान के इन बेशबा दिनों में अपनी जिंदगियों को बदल डालिए। अपने अंदर कुव्वते ईमानी और इश्के महबूब सुबहानी पैदा कीजिए। फिर देखिए कि किस तरह अल्लाह आप पर मेहरबान होता है। यकीन जानिए, अल्लाह को राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं। बस जरा सी फिक्र, जरा सी मेहनत, जरा सी आजिजी और जरा सी जुस्तजू दरकार है और रोजाना शब की तन्हाइयों में उसके आगे आंसुओं के चंद कतरे। फिर देखिए किस तरह दुनिया की कामयाबियां और कामरानियां आपके कदमों में ढेर हो जाएंगी और आखिरत में तो अल्लाह ने अजर अजीम का वादा कर ही रखा है। पहले अशरे की इस दुआ को कसरत से पढ़ने की कोशिश करें। रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको रमजानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।